آج ہمارا الحمدللہ موضوع بڑا خوبصورت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان بڑی خوبصورت داستان ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم چند باتیں سننے کی کوشش کریں گے، محبت کیا ہوتی ہے اور وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جن کی محبت ہمارے سامنے ہو اور ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت اسی طرح کریں۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈالنے کی۔ یاد رکھیں محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت فطری ہوتی ہے اور ایک غیر فطری ہوتی ہے۔ محبت فطری جو فطرت کا تقاضا کرتی ہے، جیسے ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور والد کو اپنی اولاد سے اور اولاد کو اپنے ماں باپ سے یا اپنے بہن بھائی سے رشتہ داروں سے، یہ فطرت تقاضا کرتی ہے، ان سے پیار ہوتا ہے، یہ قلبی ایک لگاؤ ہوتا ہے کہ فطری ان سے محبت خود بخود محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے بچہ بیمار پڑتا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، والدین بیمار ہو جاتے ہیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی اور شخص بیمار ہو تو بندہ پریشان ہوگا ضرور، لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی اگر پریشانی میں ہوں، بیماری میں ہوں تو ہم پریشان ہیں۔ تو ایک غیر فطری ہوتی ہے، یہ فطرت تقاضا نہیں کرتی اس چیز کا، یعنی فطرت دل کے ایک ٹکڑے کا نام ہے کہ خود بخود اس میں محبت ہوتی ہے۔ تو غیر فطری کہ وہ محبت اپنانی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں دوست نے فلاں کام کہہ دیا تو ہم کریں گے، تو غیر فطری محبت کہلائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا ہمیں حکم دیا گیا تو وہ غیر فطری ہے، یعنی جہاں پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، جہاں پر بھی حضور کی سنت آئے ہمیں کوشش کرنی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ غیر فطری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں اپنانی ہے اور اپنے اعمال کو حضور کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے بڑی مشہور و معروف آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، یہ لفظ ارشاد فرمایا۔ یہ کافر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بت پرستی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب ملے، یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے، عیسائی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو اس لیے مانتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اس لیے مانتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب ہمیں ملے۔ اسی طرح آتش پرست اور دیگر جو کفار تھے وہ یہی دعویٰ کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرما دیا محبوب ان کو کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ کا قرب، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی اتباع کرو، ان سے محبت کرو۔ اس سے پہلے تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب تم میرے محبوب علیہ السلام سے محبت کر دو گے تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، جب تم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لو گے اس کے بعد اللہ پاک تمہیں یہ درجہ عطا فرمائے گا، اللہ تم سے خود پیار کرے گا۔ تو یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے، جب اللہ پیار کر دے گا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری طرف 10ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے محبوب ان کو کہہ دو اپنی ماں باپ اور اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنی عورتوں اور جو مال تم نے کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے اس سے بھی زیادہ، اور جو مکان تمہیں اچھا لگتا ہے اس سے بھی زیادہ، اگر تم اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرو گے نا تو تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا
کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا. ایمان کامل نہیں تو یہ سینے میں جو دل رکھا ہوا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو ابتداءً میں نے عرض کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ کون سی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وہ سب سے زیادہ ایسی شخصیات سب سے زیادہ قرب پانے والے وہ صحابہ کرام رضوان ہیں. اگر ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر اور ان کی محبت رسول کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے آپ کو محبت رسول میں ڈھالنے کی کوشش کریں. ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے فیصلہ کیا کہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اگر تم نے ایسا کر دیا ہے تو پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے اس کے لیے آزمائشیں بھی آئیں گی، اس کے لیے مصیبتیں بھی آئیں گی. اس کی مثال سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جب کلمہ پڑھا، جب آپ نے محبت رسول کا دعویٰ کیا، لوگوں نے آپ کو پتھر بھی مارے، لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ برا بھلا بھی کہا، بچے آپ کے پیچھے لگ جاتے تھے، آپ کو پاگل کہا کرتے تھے، آپ کو کاہن کہا کرتے تھے. یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا ظلم کیا گیا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئلوں کے اوپر ایک انسان کو لٹایا جاتا تھا. یہ کس وجہ سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے. اسی حالت میں امیہ کی بیوی حضرت بلال حبشی کے پاس آ کر کہتی ہے بلال مکہ کے اندر ایک حسین و جمیل عورت ہے جس کے چرچے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہمارا نکاح ہو جائے اور وہ ہمارے قریب ہو جائے، لیکن وہ حسین و جمیل اتنی ہے اس کے اندر غرور تکبر بھرا ہوا ہے. اے بلال تو رنگ کا کالا ہے، تیرے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، تو حبش کا رہنے والا ہے اور ذات کا تو غلام ہے اور تیرے پاس دنیا کچھ نہیں ہے. اگر تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر تم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، محبت رسول کا جو دعویٰ ہے اس کو چھوڑ دو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں وہ جو حسین و جمیل عورت جس کے رشتے روزانہ آتے ہیں، ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے لیکن وہ تیار نہیں ہوتی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں مجھے اس کو پیسے دینے پڑے، اس کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ایک بار تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، میں تیرا اس کے ساتھ نکاح کروں گا. یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو زخموں سے چور چور تھے، جو مصیبتیں سہ رہے تھے، وہ یہ الفاظ سن رہے. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے تو عورت ہے، مجھے کہہ رہی ہے کہ اگر تو حضور کا دامن چھوڑ دے، حضور سے محبت کرنا چھوڑ دے تو تیرے لیے حسن یہاں پر لا کر رکھ دوں گی اور فلاں عورت سے تیرا نکاح ہو جائے گا جو حسین و جمیل ہے. میں تم سے ایک بات کہتا ہوں وہ یہ اگر تم روئے زمین میں جتنا بھی حسن پایا جاتا ہے تمام کا تمام اگر تم میرے قدموں میں لا کر رکھ دو گی، اس کے باوجود میں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا. پتہ یہ چلا اللہ کی سردہ و قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، ایسے انسان ہے یہ. قرآن بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. جب ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا کہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہے. ان کے بغیر دنیا والے کہہ سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور کا دامن نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دے کر بتایا کہ محبت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا حضور نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں درس حدیث دیتے ہیں، درس قرآن پاک دیتے ہیں، محبت رسول بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت ظاہراً پاکیزہ ہوتی ہے لیکن لوگ ان کی غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، مصیبتیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ راستہ آزمائشوں پر کٹھن راستہ ہے، پریشان کن راستہ ہے. کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن. ایک اور بڑی خوبصورت داستان مولانا اکرم رضوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے صحابہ کا عشق رسول.
میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق کی بات کی گئی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ چند بچے مدینہ المنورہ میں کھیلا کرتے تھے اور ان میں ایک یہودی کا بچہ بھی تھا جس کی عمر تقریباً کم و بیش 14-15 سال کے قریب تھی۔ صبح کے ٹائم فجر کے بعد اکثر اوقات بچے کھیلا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ مسجد نبوی کے دروازے میں سامنے فجر کے بعد بیٹھا کرتے تھے، لوگ آتے جاتے آپ کو دیکھتے، گزرتے ہوئے آپ کی زیارت کرتے، تو وہ بچے آپ کے سامنے کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہودی کے بچے نے جس کی عمر کم و بیش 14-15 سال، اس نے سامنے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضور کا حسن تو بڑا اعلیٰ ہے، آپ کا جمال کمال پر مبنی ہے، جو آپ کو دیکھتا ہے محبت کی نگاہ سے وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شرط ہے محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ بایزید بستامی کیسے بزرگ تھے، ان کا احوال بتائیں۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بایزید بستامی اتنے اعلیٰ بزرگ تھے، جو ان کو دیکھتا وہ ان کا ہو جاتا، وہ توبہ استغفار کر دیتا۔ اس نے ساتھ ہی سوال کر دیا حضرت بایزید بستامی کو جو دیکھ لیتا وہ ان کا ہو جاتا تھا۔ ابو جہل نے تو حضور کو بار بار دیکھا لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئے، اور ابو لہب نے بھی دیکھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب غلام کو دیکھنے کا عالم یہ ہے جو ان کو دیکھتا وہ ان کا ہو جاتا، تو آقا کی بھی کچھ شان ہوگی، ان کی تو عظمت اعلیٰ ہوگی۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اصل بات یہ ہے ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ نے جب حضور کو دیکھا نا تو کسی نے سمجھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، کسی نے سمجھا یہ ہمارے خاندان سے ہے، یہ ہماری گلی سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگوں نے اپنے جیسا سمجھ کر حضور کو دیکھا، جب اپنا جیسا سمجھ کر حضور کو دیکھا تو اللہ پاک نے ان کو ایمان سے بھی دور رکھا۔ جب لوگوں نے اپنے سے بہتر سمجھ کر دیکھا تو اللہ کریم نے انہی لوگوں میں سے ابو بکر صدیق کو بھی پیدا فرما دیا۔ تو اس لیے محبت کی نگاہ سے ماننا پڑے گا، تب جا کر اللہ کریم کو درجات عطا فرمائے گا۔ تو یہودی کے بچے نے حضور کو دیکھا۔ اب مختصر بات عرض کروں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب نگاہ کی تو دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہوئی، آپ کا عشق پیدا ہوا۔ روزانہ وہ کھیلتا بھی اور حضور کو دیکھتا بھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جب تک حضور کو نہیں دیکھتا تھا اس کو سکون نہیں ملتا تھا، اور ایک وقت وہ بھی آیا وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد اس کے والد نے بڑے بڑے حکیم بلائے، بڑے طبیب بلائے، اپنے زمانے کے لحاظ سے انہوں نے دوائیاں دی، علاج دیے، لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا، اتنا بیمار ہو گیا۔ باپ آگے بڑھا، باپ نے کہا بیٹا تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں، کیونکہ باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بڑی محبت کرتا ہوں، یہ بتا تو دنیا سے جانے والا ہے، تیری آخری خواہش کیا ہے، کوئی آخری تمنا ہو۔ اب بیٹا قریب المرگ تھا، موت کے قریب تھا، اس نے کہا ابا جان خواہش تو ایسی ہے کہ آپ اس کو پورا نہیں کر سکیں کیونکہ آپ یہودی ہیں۔ باپ نے کہا کون سی خواہش ہے؟ اس وقت تو جو بھی کہے گا میں فوراً تیری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، کیونکہ تو دنیا سے جانے والا ہے، تو کیا مانگے گا مجھ سے؟ کہا میری خواہش یہ ہے اگر آپ مسلمانوں کے نبی کو میرے پاس لے آئے نا، ایک بار میں ان کا دیدار کر لوں، ان کے جلوے دیکھ لوں، یہ خواہش میری پوری ہو جائے۔ اب یہودی کے باپ کو اس بچے کے والد کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا وہ تو ہمارا دشمن، ان کا مذہب الگ ہمارا مذہب الگ۔ کہا اصل بات یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو چکی، ان کا عشق پیدا ہو چکا، اگر آپ آخری وقت یہ خواہش پوری کر دیں۔ اب آخری وقت تھا، مجبوری کے عالم میں وہ یہودی کا باپ نکلا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے کہ میرا بچہ آپ سے محبت کر بیٹھا، وہ آخری وقت میں اس کی خواہش ہے کہ آپ کا دیدار کر لیں، اگر آپ تھوڑا ٹائم عنایت فرما دیں۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا، یہ جملے
کتابوں میں موجود ہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ چلو اپنے عاشق سے ملنے چلتے ہیں جو جس نے ہم سے محبت کی. اب صحابہ بھی ساتھ چلے. چلتے چلتے یہودی کے آستانے پہ پہنچے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے جہاں پر ان کے قدم لگ جاتے ہیں. میرے امام نے کہا نا وہ سوئے لالا زار پیتے ہیں تیرے دن اے بہار پیتے ہیں کہ جہاں پر بھی حضور چلے جاتے ہیں وہاں تو لالا زار آ جاتے ہیں, وہاں تو رنگ آ جاتا ہے, وہاں تو سبزہ آ جاتا ہے, وہاں تو رونقیں آ جاتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ہیں رونق کیا آتی ہے؟ وہ رونق ہی آتی ہے. جب یہودی کے گھر میں جاتے ہیں وہ بچہ باقاعدہ قریب المرگ تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی آئی, محبت بھری نگاہ سے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے کھڑے ہیں, وہ دیدار کر رہا ہے. آخر میں کہتا ہے یا رسول اللہ دنیا سے جانے لگا ہوں, اگر آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. اور حقیقت میں جو دلیل ہے محبت کی اگر میں پوری کر لوں تو میرے لیے فائدہ ہوگا. حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہونا ہی تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اگر ایسے ہمیں موت آ جائے کہ محبت خدا ہمارے سامنے ہو, ہم ان کے جلوے دیکھ رہے ہو تو ادھر سے اسرائیل علیہ السلام ہماری روح قبض کر رہے ہو تو کتنے کمال کی موت ہوگی. یہ عاشق ذات کلمہ پڑھتے ہو حضور کو دیکھ رہا ہے, ادھر سے اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر رہے ہیں, روح پرواز کر جاتی ہے, روح چلی جاتی ہے. تو اس کا باپ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے یہ بچہ یہودی تھا, اب یہ مسلمان ہو چکا, اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنے حکم کے مطابق اس کو دفنائیں کفنائیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جنازے کے لیے تیار ہو جاؤ. جنازہ تیار کیا گیا تو وہاں پر ایک منظر صحابہ نے دیکھا, وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے بل چل رہے تھے, پاؤں کے بل نہیں, پاؤں کو کھڑا کر کے چل رہے تھے. صحابہ نے بار بار دیکھا. جب جنازہ ہو چکا دفنا لیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلی بار یہ منظر دیکھا کہ آپ جنازے کے ساتھ چل رہے تھے, پاؤں اٹھا کر چل رہے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا اور تمہارے ساتھ ساتھ فرشتے چل رہے تھے. میں پاؤں اٹھا کے اس لیے چل رہا تھا کیونکہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ نہ ہو میرا پاؤں فرشتوں کے پروں کے اوپر نہ آئے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا. پتہ یہ چلا اس بچے نے نہ نماز پڑھی نہ نیک اعمال کیے, ظاہراً کوئی عمل نہیں کیا, صرف ایک کام کیا, کلمہ پڑھ لیا, حضور سے محبت کر دی. اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے, محبت رسول اپنانے کی برکت سے اللہ کریم نے اس بچے کو نہ نمازی تھا نہ ذکر و اذکار کیا, اس بچے کو اتنا درجہ عطا فرمایا کہ سارے ولی ایک جانب ہو گئے لیکن اس بچے کی شان تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ محبت کی نگاہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو پتہ یہ چلا ایک بات کہ جب حضور سے محبت ہو جائے تو پریشانی آتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور سے محبت بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں باپ کی نعمت ملی تو حضور کے صدقے, اگر ہمیں ماں کی نعمت ملی تو وہ حضور کے صدقے, اگر ہمیں اولاد کی نعمت ملی تو وہ حضور کے صدقے, اگر ہمیں گھر ملا تو حضور کے صدقے, یہ وطن ملا تو حضور کے صدقے, بلکہ یہ ساری کائنات کی رونق ہے. اللہ پاک نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے سب کچھ حضور کا صدقہ ہے. جب یہ حضور کا صدقہ ہے ساری کائنات کی رونق ہے تو پتہ یہ چلا جب ان کا صدقہ ہے تو ان سے سب سے زیادہ محبت بھی ہونی چاہیے. تو یہ دنیا کا تقاضا ہے, بندہ نوجوان محبت کرتا ہے جس کا سب سے زیادہ حسن ہو, یا جو احسان کرنے والا ہو, سخی دل ہو. سب سے زیادہ تو اس وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورتی والا ہوتا ہے, بندہ محبت کرتا ہے. میں کہتا ہوں جس سے میں دنیا کے اندر محبت کر رہا ہوں آج اس کا حسن بڑا اعلیٰ ہے لیکن کل اس کا حسن تھوڑا کم ہو جائے گا, یعنی 20 سال کے بعد 10 سال کے بعد حسن کم ہوتا جائے گا, مطلب برا ہو جائے گا. پتہ چلا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کا حسن دن بہ دن زیادہ ہوتا جائے. یہ ہے کہ بوڑھے ہونے تک کم ہوتا جائے گا کیونکہ بوڑھا ہو گیا. جوانی کی محبت ہوتی ہے, بڑھاپے کا پیار نہیں ہوتا.
لیکن ایک شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے بلند و بالا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یعنی دن بہ دن اللہ کریم نے حضور کے حسن میں اضافہ فرمایا، تو پتہ یہ چلا یہ دنیا کی محبت الگ چیز ہے، لیکن اگر حسن والے سے پیار کرنا ہے تو وہ مدینے والے سرکار ان سے محبت کرو کہ ان کا سب سے زیادہ حسن ہے، اور اگر سخی دل سے پیار کرنا ہے تو وہ بھی حضور کی ذات ہے، جو مانگو وہ حضور عطا فرماتے ہیں۔ غریب آئے امیر آئے، غریب آئے امیر آئے حضور کی بارگاہ میں چلا جائے تو حضور امیر کو بھی عطا فرماتے ہیں اور غریب کو بھی عطا فرماتے ہیں، بلکہ غریب کو تو سینے سے لگاتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، محبت کی باتیں تو بہت ہیں، لیکن آخر میں کلام صرف یہ ہے کہ آئیے ہم حضور سے محبت کر لیتے ہیں، عملی طور پر نمازی بن جاتے ہیں، جو حضور کے احکامات ہیں ان کی جانب آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ جب حضور کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو واقعہ یہ محبت کا حق ہوگا۔ صرف نعرے لگانے سے پیار نہیں ہو جاتا کہ نعرے لگا دیے تو پتہ چلا اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں، سیرت اور سنت سے پتہ چلتا ہے کہ سیرت کیسی ہے۔ سامنے سے بندہ آ رہا ہو تو پتہ چل رہا ہو یہ واقعی عاشق رسول، اس کو بتانا نہ پڑے کہ میں کون ہوتا ہوں، میں عاشق ہوتا ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اس کی شکل ایسی ہو، اس کی چال چلن ایسی ہو، اس کا لباس، اس کا کردار ایسا ہو، تو سامنے آ رہا لوگ کہہ رہے ہیں یہ واقعتاً عاشق رسول ہے، یہ واقعتاً محبت رسول کرنے والا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس زبان تو ہے لیکن کردار نہیں ہے، وہ جو کردار حضور والا تھا وہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ کر سکتا ہے۔ فجر کی سنت موقع ہے، بلکہ ان کو واجب کے قریب قریب کہا گیا ہے، لیکن جو سنت کی اس کی قضا نہیں ہوتی۔ جو بات انہوں نے فرمائی کہ فجر کی نماز سے پہلے ٹائم نہیں ملا سنتیں پڑھنے کا، کیا فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں یا سورج نکلنے کے بعد؟ یاد رکھیں ہمارے علماء نے یہی بیان فرمایا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ میں کام میں مصروف ہو جاؤں گا، سستی ہو جائے گی اور بعد میں سستی ہوگی، یاد نہیں رہے گا، پھر نہیں پڑھ پاؤں گا، پھر یہی کرنا چاہیے کہ فرض پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ لیں، تاکہ پڑھ تو لینا کم سے کم اور ٹائم میں پڑھیں گے۔ تو اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھ لیں، لیکن چونکہ ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، شیطان ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، تو اس لیے فرض پڑھنے کے بعد بھی پڑھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ سوال ہے کہ روزہ کھولنے کی دعا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ یہ سوال آپ نے اچھا کیا۔ روزے کی دعا، اب روزے کی دعا آج کل جو ہے نا وہ روزہ کھولنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اللہ معنی لگا سب کچھ کی باقی کا آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک کا ہوتا ہے۔ یہاں پر اے اللہ میں روزہ کھولنے لگا ہوں اور تیرے لیے افطار کرنے لگا ہوں، تیرے لیے میں نے افطار کیا، تو یہاں پر ہم روزہ کھولنے سے پہلے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد دعا کرنی چاہیے، یعنی ایک کھجور کھا لیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ سنت طریقہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد دعا ہونی چاہیے۔ لیکن روزے کھولنے سے پہلے اگر آپ کوئی بھی دعا مانگنا چاہیں وہ مانگنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو روزہ کھولنے کی دعا ہے یہ اصل میں کھولنے سے پہلے کی دعا نہیں ہے بلکہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے۔ لیکن ہمارے اندر عام ہو گیا ہے، اب عبد الرحمان کو بچے کو میں نے کہا کہ اگر ہم بعد میں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کون سا دین ہے، یعنی روزہ کھولنے کے بعد، تو اس لیے وہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیالات شروع سے چلے آ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب تبدیلی آئے گی۔
الحمدللہ اہل سنت کے اندر پہلے بڑا زوال تھا، اب بڑی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ 4-5 سال اور گزر جائیں گے اور بڑی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ پہلے لوگ سمجھے بغیر اور سوچے بغیر ہر کام کر جاتے تھے، اب علم کی کمی کم ہو گئی ہے بلکہ علم زیادہ ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ٹھیک سمجھدار بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی اور کسی کے ذہن میں شرمایا نہ کریں، کوئی بھی سوال ہو ذہن کے اندر آپ پوچھیں گے۔ سوال یہاں پوچھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوچھیں گے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ بعد میں کئی آتے ہیں ہم پوچھتے ہیں وہ شرماتے ہیں یہاں۔ یہ فائدہ ضرور ہوا ہے رمضان میں کہ کئی لوگ پہلے تو کوئی سوال کرتا ہی نہیں تھا، اب یہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ شروعات ہو گئی ہے، بعد میں بھی سوال کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی تھوڑا بہت سوال ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ابتدا ہے، انشاءاللہ اللہ بات کروں فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بات میں دعا کرتے ہیں، اللہ عمل کرنے کی ساتھ ہوگا۔ بسم اللہ۔